بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ قائد ملت جعفریہ نے یکم ربیع الاول کی احتجاجی کال کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ قائد ملت جعفریہ نے اعلان کرتے ہوئے جن الفاظ کا استعمال کیا وہ الفاظ قابل وضاحت ہیں، اور ہم وقتاً فوقتاً حسب ضرورت ان الفاظ کی وضاحت اور ان کی تشریح کرتے رہیں گے کہ ہم نے ہر اعتبار سے عمیق جائزہ لیا، ہر پہلو کا جائزہ لیا، بزرگان کی مشاورت سے اور ان کی تائید سے ہم اس پروگرام کو ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ کسی بھی دوسری صورتحال میں دوبارہ کال دی جا سکتی ہے۔ آج فقط دو باتیں، ان جملوں کی تشریح انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ آج فقط دو باتیں، اور پہلی بات سب سے پہلے علماء اعلام، ذاکرین اعظام، شعراء، امام جمعہ جماعت، تنظیمی احباب، دوستان سب لائق تحسین ہیں کہ جنہوں نے 16 اگست کے اعلان کے بعد ملت کو بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہر طرف سے قائد ملت کے حکم پر جان قربان کرنے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ آپ کی اجتماعیت اور آپ کے اس اتحاد و اتفاق نے وہ کارنامہ کیا، وہ نتیجہ دیا کہ شاید ابھی تک افراد اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ برادران، دوستان، آج فقط قائد ملت کے ایک جملے کی وضاحت عرض ہے کہ کسی بھی دوسری صورتحال میں کال دی جا سکتی ہے۔ وہ دوسری صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی اجتماعیت اور اتفاق نے جو نتیجہ دیا، میں اسے اپنے لفظوں میں یوں عرض کر سکتا ہوں کہ اس بل پر 4 مرکزی اعتراض تھے، باقی اعتراضات کے علاوہ 4 بڑے اعتراض تھے۔ جو بل اسمبلی سے پاس ہوا، سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ اس بل میں یہ وضاحت ہی نہیں کی گئی کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اس بل میں یہ وضاحت ہی موجود نہیں ہے کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے، آپ کن افراد کو اہل بیت میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اس بل میں یہ طے ہی نہیں ہے کہ توہین کسے کہتے ہیں، توہین کی تعریف واضح نہیں ہے۔ اور چوتھا اعتراض یہ تھا کہ بل میں مذکور سزا، بل میں ذکر ہونے والی سزا قرآن و سنت سے منافات رکھتی۔ یہ 4 مین اعتراضات تھے۔ قائد ملت نے فرمایا کسی بھی دوسری صورتحال میں دوبارہ کال دی جا سکتی ہے، تو میں پورے وثوق اور یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بل اولاً تو اسمبلی میں کسی بھی اسمبلی میں دوبارہ سر نہ اٹھا سکے گا۔ یہ آپ کی اجتماعیت، آپ کے اتحاد و وحدت کا نتیجہ، اور عرض کروں گا کہ یہ اتحاد و وحدت اور یہ اجتماعیت اور قائد ملت کی آواز پر لبیک کہنا، یہ تسلسل باقی رہنا چاہیے۔ اولاً تو یہ بل کسی اسمبلی میں سر نہ اٹھا سکے گا، اور خدا نخواستہ اگر کسی اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا، بل دوبارہ بحث کے لیے آیا، تو اس پہ یہ نکات اس پہ زیر بحث آئیں گے۔ صحابی کی تعریف واضح ہوگی، توہین کی تعریف واضح ہوگی، اہل بیت کا مصداق واضح ہوگا، اور سزا قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں اس پہ بحث ہوگی۔ خدا نخواستہ اگر پھر دھوکہ دہی اور چور دروازے سے کوئی نقب لگانے کی کوشش کی گئی اور بل کو اس انداز میں پاس کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہی وہ دوسری صورتحال ہوگی جس میں قائد ملت ایک مرتبہ پھر اپنی ملت کو آواز دیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ جس انداز سے 16 اگست کے قائد ملت کے اعلان پر ملت نے بیک زبان ہو کے کہا کہ قائد ملت کی آواز پر جان بھی قربان ہے، قائد ملت نے دوسری صورتحال میں اگر اعلان کیا تو نتیجہ انشاءاللہ پھر یہی ہوگا۔ وما علیہ۔